نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے تو اس سوال کے جواب میں ہر انسان کی مختلف رائے ہوگی، لیکن یاد رکھیے ہر دور میں انسان کا ایمان ہی اس کے پاس سب سے بیش قیمتی چیز ہوتا ہے۔ اگر فرد نے اس فتنہ کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کر لی تو سمجھ لیں کہ اس نے سب کچھ حاصل کر لیا۔ ناظرین یاد رکھیے اس فتنہ کے دور میں جس فرد کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی موجود ہوتا ہے وہ فرد گناہ کی لذت سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ انسان کا ایمان ایک ایسی حیرت انگیز روحانی طاقت رکھتا ہے جس کی برکت سے فرد کا اللہ کی ذات کی طرف رجوع ہونا قائم ہوتا ہے، اور فرد ہر طرح کی دنیاوی لذت، جنسی خواہش اور گناہ کی دلدل سے بچا بھی رہتا ہے اور قائم بھی رہتا ہے۔ ناظرین یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ دورہ حاضر فتنوں کا دور ہے۔ اس دور میں انسان کا حق سے باطل میں فرق کرنا بے حد مشکل ہو گیا ہے۔ اس دور میں انسان کی اوقات تیز آندھی میں ایک تنکے کی مانند ہے۔ اگر اس دور میں آپ نے اپنا سب کچھ گوا کے بھی اپنا ایمان قائم کر لیا تو سمجھ لیں اللہ کے ہاں آپ نے بڑے نفع کا سودا کیا ہے۔ اس معاملے کی وضاحت کے لیے ہم سورہ عصر کی تفسیر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس لیے آپ سے توجہ کی بھرپور گزارش کی جاتی ہے۔ ناظرین سورہ عصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ فرماتی ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ وقت عصر کی قسم کھا کے کہتی ہیں کہ بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو کہ نیک عمل کرتے رہے، حق اور سچ کی تلقین کرتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ خیر ناظرین آج کا ہمارا موضوع گفتگو کیونکہ گناہ سے بچنے کا وظیفہ اور گناہ سے بچنے کے تعویذ کے بارے میں ہے، اس لیے ہم اپنے حقیقی موضوع کی طرف آتے ہوئے آپ پر دو باتیں عیاں کرتے چلیں جو کہ بے حد ضروری ہیں۔ ناظرین محترم گناہ سے بچنے کی توفیق صرف اور صرف اللہ کی ذات کی طرف سے ہے۔ آپ کا کام محض اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرنا اور کوشش کرنا ہے۔ اس کوشش میں کامیابی آپ کو اللہ کی ذات نے ہی عنایت کرنی ہے، اور اس بات کا حتمی ثبوت یہ ہے کہ اس ویڈیو کنٹینٹ پر آپ موجود ہیں کیونکہ آپ گناہ کی زندگی سے بیزار ہو چکے ہیں۔ ناظرین ہمارے سلسلہ کے بزرگ دورہ حاضر کے اعتبار سے گناہ کے بچنے کی دعائے نادیلی بیان فرماتے ہیں۔ ویڈیو کے اس حصہ میں ہم آپ کو گناہ سے بچنے کی دعا کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے تمام تر سننے والوں سے بھی توجہ کی بھرپور گزارش کی جاتی ہے۔ ناظرین محترم زنا سے بچنے کی دعا کا عمل کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل اور حسب توفیق صدقہ لازمی ادا کر لینا ہے۔ ان نوافل کو ادا کرنے کے بعد آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص اہتمام کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت دل سے کر کے اپنے ارد گرد ایک فرضی احسار لگا لینا ہے۔ جب احسار کا یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے تب آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اپنے دل کی دھڑکن والے مقام پر رکھ لینی ہے اور اسم اللہ کو تصور کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر کے دل سے 111 بار دعائے نادیلی صغیر کی تلاوت کرنی ہے۔ ناظرین 5 یا 10 منٹ کے اس عمل میں آپ کی توجہ پل بھر بھی اسم اللہ سے غافل نہیں ہونی چاہیے۔ اس عمل میں کامیابی کا دار و مدار محض ناظرین محترم آپ کی توجہ خاص پر ہے۔ آپ توجہ خاص کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت خاص بھی آپ پر ضرور ہوگی۔ ناظرین ویڈیو کا یہ حصہ یہاں تک مکمل ہو چکا ہے۔ ویڈیو کے اس حصے میں ہم نے آپ کو گناہ سے بچنے کی دعا کے بارے میں بتایا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو کا یہ حصہ سمجھ نہ آئے تو آپ ویڈیو کا یہ حصہ دوبارہ پھر سے ملاحظہ فرمائیں یا پھر سلسلہ کے خلیفہ سے رابطہ فرمائیں۔ ان کلمات کے ساتھ ناظرین ہم ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں جہاں ہم آپ کو زنا سے بچنے کے تعویذ نادیلی کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین محترم تعویذ اللہ کی پناہ کا نام ہے، اور ایسے تعویذ جن کو صحیح عبارت اور صحیح طریقہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے
ایسے تعویذ یا نقش جائز مقصد کے لیے استعمال کرنا ہرگز گناہ تصور نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، جو گناہ انسان 40 دن تک مسلسل کرتا رہتا ہے وہ کام اس کی فطرت میں شامل ہو جاتا ہے، اس لیے ایسے عوامل سے چھٹکارا قدرے مشکل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے عوامل جو کہ انسانی فطرت میں شامل ہو جائیں، ان کے لیے تعویذ کا احصار کرنا ہی دنیاوی طور پر افضل رہتا ہے۔ جیسا کہ ناظرین ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ تعویذ اللہ کی پناہ کا نام ہے۔ انشاءاللہ نقش نادیلی کی برکت سے آپ تمام زندگی ہر طرح کے گناہ کی لذت، نحس اثرات، نظر بد اور برے علم سے تا زندگی کے لیے محفوظ رہیں گے۔ اس نقش مبارک کو تحریر کرنے کے لیے یا پھر سلسلہ سے حاصل کرنے کے لیے ہم نے ایک ویڈیو کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، جس کو فالو کرتے ہوئے آپ یہ نقش مبارک خود بھی لکھ سکتے ہیں اور حسب سہولت سلسلہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ الغرض ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو گناہ سے بچنے کی دعا اور گناہ سے بچنے کا تعویذ کے بارے میں بتایا ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری کاوش دورہ حاضر کے لحاظ سے پسند آئے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں، تاکہ حصول علم اور حصول حاجت کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین۔